نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب تک کے اشعار میں ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر ایک امتحان کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائیں جو ان کی اطاعت کرے اپنی تمام تر ضروریات اور خواہشات کو ساتھ رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی جو رحمت کی صفات ہیں ان کا بھی اظہار ہو، اور ان کے جو غضب، انتقام لینے اور عذاب دینے کی صفات ہیں ان کا بھی اظہار ہو۔ تو یہ مخلوق انسان کے اور جنات کی پیدا کی، اس کو شریعت دی گئی، اور اس کے سامنے اس کی خواہشات بھی رکھ دی گئیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے اسباب بھی رکھ دیے گئے اور اپنی طرف بڑھنے کے اسباب بھی رکھ دیے گئے۔ بظاہر جو دنیا کی طرف کھینچنے والے اسباب ہیں وہ زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں کہ دنیا ہماری آنکھوں کے ہر وقت سامنے ہے، اور ہمارے نفس کے اندر پہلے سے دنیا کی کشش موجود ہے، اور شیطان جو ہے ہمیں دنیا کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑے اسٹرانگ چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو مولانا روم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا جو امتحان ہے اس سے کوئی کیسے پاس ہو کے نکل سکتا ہے؟ یہ تو آپ امتحان لے رہے ہیں، جس سے آپ امتحان لے رہے ہیں وہ کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے مدد مانگتا ہوں آپ کی کہ آپ میرے اختیار کو مجھ سے لے لیں، یا میرے اختیار کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، جس کے ذریعے میں گناہ اور ثواب کے راستے میں چوز کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کرنا ہے کہ میں نے ثواب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ بظاہر دنیا پرستی کے اسباب زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن یہ ایک دعا جو ہمیں ایمان کی بدولت ملتی ہے کہ یا اللہ، میں اس دنیا سے ہار گیا، میں اس کو نہیں چھوڑ پا رہا، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین مجھ تک پہنچایا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ دنیا اہم نہیں، اہم آپ کی رضا ہے، اور دنیا میرے امتحان کے لیے ہے، میری خواہشات میرے امتحان کے لیے ہیں، اور امتحان یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات چھوڑ کر آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں، میں اپنی خواہشات کا خون کر کے آپ کے حکم پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں، آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں کہ خواہشات مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ تو یا اللہ، میں اس امتحان پر پورا نہیں اتر سکتا یا سکتی، میں بہت کمزور ہوں، لیکن جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو جائے وہ کمزور نہیں ہے۔ تو یا اللہ، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ اس امتحان سے مجھے کامیابی سے گزار دیں۔ اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، یہ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ یا اللہ میری اس طرح حفاظت فرمائیں جیسے کسی بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو آدمی اس تمام تر دنیا کی کشش کے باوجود اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اہل اللہ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، ان کی باتیں سننا شروع کر دے، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے، یعنی دین کی طرف اہتمام شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، جنت دوزخ ہماری سر والی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ہمارے چہرے والی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور دنیا کی خوبصورتیاں چہرے والی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم ایمان کے زور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، ان کی مدد حاصل کرتے ہوئے دین کی باتیں سنتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ہمارے قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور قلب کی آنکھیں جنت دوزخ کو بھی دیکھ لیتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کو بھی دیکھ لیتی ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لے، یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی حالت لوگوں کی ہوئی ہے تو انہوں نے ایسے اشعار کہے ہیں نا۔ انسان کے ذمے صرف کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم ذات جو ہے اس سے محبت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، صرف کوشش کرنے کا تقاضا اس سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی محبت عنایت فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود دنیا کو حقیر کر کے دکھا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے لیے یہ دنیا امپورٹنٹ ہے، یا میرے لیے آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا امپورٹنٹ ہے۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ آخرت امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا امپورٹنٹ ہے، تو اگر میرے لیے آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا امپورٹنٹ ہے تو کیا میرا لائف اسٹائل، میرا رہنے سہنے کا طریقہ اس کے مطابق ہے، میری اس سمجھ کے مطابق ہے، میرے اس کنسیپٹ کے مطابق ہے، میرے ایمان کا میرے لائف اسٹائل کے اوپر کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کیا اتنا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ تو جی، حق کی بات تو یہ ہے کہ جس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اعمال کے ذریعے مل سکتے ہیں،
تو وہ پھر کسی اور طرف توجہ کرے، وہ انتہائی ناسمجھ، کم عقل اور بے وقوف آدمی ہوگا۔ اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں ہماری کوششوں کے ذریعے ہم کو مل سکتے ہیں تو اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مل جائے۔ جو مکان، جو پلاٹ، جو گاڑیاں، جو ثروت، جو دولت ہمیں خواہش ہے ملنے کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا نا۔ تو جتنی مقدر میں لکھی جا چکی اس سے زیادہ تو ہم نہیں لے سکتے، اور جتنی مقدر میں لکھی جا چکی ہے اس سے ہم کم بھی نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو مقدر میں وہ مل جائے گی، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، ان کی رضا کی نیت رکھتے ہوئے اس کے لیے جائز دنیاوی کوششیں کرنی ہیں۔ جو جائز دنیاوی کوششیں نہیں کرے گا اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن صرف اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کی محبت میں نہیں کرنا، اس دولت کی محبت میں نہیں کرنا۔ محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے۔ یہ باریک کنسیپٹ ہیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھا دیں۔ محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دولت کم ہو جائے تو کوئی غم نہیں اس کے اوپر، کہ میرے رب نے مجھے جب دیا تھا جب لے لیا تو یہ بھی ان کی مرضی ہے، میرے رب مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ اور اگر دولت خوب آ رہی ہو تو اس کو سرماؤں میں نہ خرچ کریں، اس کو فضولیات میں نہ خرچ کریں، بلکہ اس کو جائز جگہوں پہ خرچ کریں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ضرورت مند ہے وہ اسی لیے ضرورت مند ہے تاکہ ہماری دولت مندی میں شکر گزاری کا امتحان ہو جائے، کہ ہم اس دولت کی شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق تک اس دولت کو پہنچاتے ہیں جس تک کہ یہ بھی نہیں پہنچی ہے۔ اس کے رازق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو پہنچا دیں گے۔ اگر ہم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، لیکن ہم اپنے امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے، ان کے اوپر پورا عمل نصیب فرمائے۔ اگلے اشعار میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی تفصیل بتا رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، کہ دنیا کی خواہشات کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی طرف بڑھنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔